بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سخت لڑائی۔ عیسائی جوان مرد اکثر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ کی فوج کے ایک حصے کو غیر حاضر پا کر ان بہادروں کے حوصلے بہت بڑھ گئے، اور وہ دوسری صبح کو سورج ابھرنے نہیں پایا تھا کہ اسلامی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا حملہ زیادہ تر الملک العادل کے کیمپ پر تھا۔ سلطان رحمہ اللہ نے دور سے حملے کا شور سنا تو وہ اپنے خیمے سے نکلا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اس زور سے تکبیر بلند کی کہ مسلمان سردار موقع کی نزاکت کو بھانگ گئے۔ عیسائی میدان خالی پا کر بہت آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے اپنے مخصوص طریقے جنگ سے انہیں اور آگے بڑھنے دیا، یہاں تک کہ کیمپوں میں داخل ہو گئے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اب سلطان رحمہ اللہ اور ان کے سردار اور ساتھ ہی الملک العادل اس استادی سے آگے بڑھے کہ عیسائی فوج کو محاصرے میں لے لیا اور اتنا مارا، اتنا کاٹا کہ عیسائیوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ حسب عادت بھاگ کھڑے ہوئے۔ عیسائی آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے مسلمان انہیں حصار میں لے کر کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ اس دن اس قدر قتال ہوا کہ ہر طرف خون کی ندیاں بہہ نکلیں اور بلا مبالغہ انسانی خون کے دریا میں گھوڑے تیرنے لگے۔ علامہ بہاؤالدین کے بیان کے مطابق، جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، 10,000 عیسائی مارے گئے، لیکن عیسائی مورخین صرف 4,000 مقتولین کا اعتراف کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ عیسائی تو 10,000 مارے گئے اور ان کے مقابلے میں صرف 10 مسلمان شہید ہوئے، اور وہ بھی سپاہی، مگر عیسائیوں کے بڑے پائے کے نائٹ اور سردار ایسے قتل ہوئے کہ ان کی لاشیں تک گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے جانے کی وجہ سے پہچانی نہ جا سکیں۔ ادھر دوسری طرف عکا کے محافظ فوجی عیسائیوں کے خیمے لوٹ لیے گئے اور ان بد نصیبوں کو دوہرا نقصان اٹھانا پڑا۔ شکست کے اثرات۔ اس شکست کے اثرات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت ذلیل شرائط پر صلح کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے پاس نہ کھانے کو تھا اور نہ ہی دلوں میں لڑنے کا حوصلہ تھا۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی اور بربادی ہی بربادی نظر آتی تھی۔ ہر طرف بھوک اور ننگ کے مناظر عام تھے۔ فرانسیسی اور انگریزی فوج کی آمد، مگر اچانک ان کی مایوسی امید میں بدل گئی، گویا تاریکیوں کے بادل دفعتاً چاند کے طلوع سے پھٹ گئے۔ ہنری کونٹ آف شاہین 30,000 فرانسیسی، انگریز اور اطالین اپنے ساتھ لے کے عکا کے قریب آ پہنچا۔ اس کے ساتھ ہر طرح کا سامان جنگ، عجیب و غریب منجنیقیں اور بہت بڑی مقدار میں انسانی ضروریات کی چیزیں تھیں۔ اب نقشہ جنگ کا بالکل بدل گیا۔ عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور عکا کی شہر پناہ پہ ہر طرف سے سختی سے حملے ہونے لگے۔ شہر پناہ سے متصل بہت سی منجنیقیں نصب کر دی گئیں۔ اس نئی فوج کی آمد نے سلطان پر بھی اثر ڈالا۔ اس نے کیمپ میدان سے ہٹا کر پہاڑ پر لگا لیا۔ تمام فوج وہیں چلی گئی۔ عیسائیوں کے محاصرے کی وجہ سے سلطانی فوج اور معصورین میں آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے تھے، لیکن سلطان رحمہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی معصورین کی حالت سے غافل نہیں رہا۔ سلطان کے جہاز جھنڈوں پر صلیبیں آویزاں کر کے ملاح عیسائیوں کے لباس پہن کر عکا کی شہر پناہ پر پہنچ جاتے اور معصورین کی ضروریات کی چیزیں پہنچاتے رہتے۔ سلطان رحمہ اللہ کو معصورین کی حالت سے باخبر رکھنے کا ذریعہ اب انسان نہیں تھے، پرندے تھے۔ سکھائے ہوئے کبوتروں سے یہ کام لیا جاتا۔ عکا کے تمام محاصرین کے لیے یہی کبوتر نہایت کارآمد ثابت ہوئے۔ دونوں طرف کے نامہ بر کبوتر ہی تھے۔ دمشق اور شام میں کبوتروں سے نامہ بری کا اکثر کام لیا جاتا رہا۔ مرحوم نور الدین زنگی نے تو خبر رساں کبوتروں کا ایک بہت بڑا اور منظم سلسلہ قائم کیا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ نے انہیں سکھائے ہوئے کبوتروں سے کام لیا۔ خبر رسانی کا دوسرا ذریعہ پیراکوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ اس جماعت کے افراد سمندر میں غوطے لگانے میں بہت ماہر تھے۔ یہ خبر رسانی کا کام کرتے اور ہر وقت عکا جا اور آ سکتے تھے، حتیٰ کہ جہازوں کے سامان لاد کر پانی ہی پانی میں شہر پناہ تک پہنچا دیتے۔ اس جماعت کا سرگو عیسیٰ سب سے زیادہ دلیر اور ممتاز تھا۔ یہ روپیہ اور خطوط اپنے پیٹھ سے باندھ کر بڑی آسانی سے عیسائیوں کے جہازوں کے نیچے سے ہوتا ہوا عکا پہنچ جاتا
اور خبر رساں کبوتروں کے ذریعے اپنی خیریت کی خبر سلطانی کیمپ میں بھیج دیتا۔ الغرض سلطان رحمہ اللہ اور عکا کے معصورین میں گو چند میل کی دوری تھی، لیکن ان میں ایک عجیب قسم کا تار برقی سلسلہ قائم تھا۔ شہنشاہ یونان کا خط۔ انہی دنوں سلطان رحمہ اللہ کے نام اس کے حلیف شہنشاہ یونان کا ایک مسرت بخش خط آیا۔ اس میں اطلاع لکھی تھی کہ جرمن فوج بری طرح تباہ ہو گئی ہے اور اب 4-5 ہزار باقی رہ گئے ہیں اور وہ عکا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سلطان رحمہ اللہ کو اس خط سے بہت تسکین ہوئی، کہاں 1,00,000 کی فوج اور کہاں 4-5 ہزار۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ اس غیبی فتح پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر بجا لائے۔